مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعدد واقعات مل جائیں گے کہ جب بھی صحابہ کرام کو کسی کام کے لیے بھیجتے تھے، کوئی ڈپٹی لگاتے تھے، تعلیم و تدریس کے لیے بھیجنا ہے، دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجنا ہے، جہاد کے لیے بھیجنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ 100 افراد کو بھیج رہے ہیں، 1000 کو بھیج رہے ہیں، 5 افراد کو بھیج رہے ہیں یا 10 کو بھیج رہے ہیں، یہاں تک کہ 2 آدمیوں کو بھی بھیج رہے ہیں تو ان پر جماعت کا حکم لگا کر بھیجتے تھے کہ یہ آپ کا امیر ہے اور یہ باقی آپ کے مامور ہیں، اس کی تابعداری میں آپ نے یوں چل کر کے جانا ہے اور یہ کام کر کے آنا ہے۔ اس سے پتہ لگا کہ یہ جماعت بن کر کام کرنا یہ شرعی تقاضا ہے، کوئی رسم و رواج نہیں ہے۔ اسی انداز میں آپ غور کریں گے، نماز پڑھتے ہیں آپ، علماء نے لکھا ہے کہ فرض نماز آپ اکیلا پڑھیں گے تو 1 نماز کا ثواب ہوگا، اور اگر باجماعت پڑھیں گے تو 27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ حرم نبوی شریف میں پڑھیں گے تو 1000 یا 50,000، اور مسجد الحرام مکہ مکرمہ کے حرم میں پڑھیں گے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ تو یہاں بھی بات جماعت کی ہے۔ اسی انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس جماعت کی حیثیت کا اہتمام اتنا تھا کہ نماز با جماعت پڑھنے میں بھی صحابہ کرام اس کا اہتمام اتنا کرتے تھے کہ جو پیچھے رہ جاتا اس رہنے والے کے متعلق خیال یہ ہوتا تھا کہ یہ دوسرے درجے میں ہے، یعنی کہ منافقین میں ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، ان کا طرز عمل منافقین کا تھا بھی ایسے۔ تو وہاں نبی علیہ السلام نے ان کو جب بھی بلایا جماعت کے لیے، نماز کے لیے، جہاد کے لیے، دعوت تبلیغ کے لیے، تو حاضری مکمل ہے۔ جب بھی بلایا حاضری مکمل ہے، یعنی کہ وہ غیر حاضر ہے، وہ غیر حاضر ہے، یا تھوڑے ہیں، اکثر غائب ہے۔ ہاں، جس کے ذمے کوئی کام لگایا گیا ہے وہ بیچ میں نہیں ہے، باقی جن کو بلایا وہ جماعت کے ساتھ موجود ہے۔ تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ دین کا کام کرنا ہے، جماعت بن کر کام کریں گے تو یہ شرعی تقاضا ہے، اور اسی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان بھی موجود ہے، جس کا ایک جملہ تو پڑھا جاتا ہے، باقی وہ روایت پوری نہیں بیان کی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت اجتماعی طور پر گمراہی پہ اکٹھی نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ امت کی اکثریت گمراہی پر چلی جائے، فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ اور دوسرا جملہ ہے کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، ید اللہ علی الجماعہ، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، مطلب کیا کہ اللہ کی مدد و نصرت ہوتی ہے۔ تو تیسرا جملہ آپ نے فرمایا کہ جو جماعت سے چلا گیا، ہٹ گیا، اجتماعیت سے کٹ گیا، من شذ شذ فی النار، وہ جہنم میں گیا۔ تو پہلی چیز میرے بھائی یہ بنائیں، ذہن میں بٹھائیں کہ جماعت بن کر کام کرنا، جماعت میں شامل ہو کر کام کرنا، یہ رسم و رواج نہیں ہے، یہ شرعی تقاضا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں، تعلیمات ہیں۔ جب آپ ایک جماعت کے سسٹم میں چل کے کام کریں گے تو اس پہ اللہ کی مدد آئے گی، تھوڑے بھی ہوں گے تو اکثریت پر غالب آئیں گے، اور تھوڑا کام کریں گے اس کے نتائج زیادہ سامنے آئیں گے۔ اور خلوصیت کے ساتھ جب جماعت میں شامل ہو کر آپ بالکل موجود ہیں، گھر میں میاں بیوی میں اختلاف ہو جاتا ہے، بہن بھائیوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، برتن آپس میں کھٹک جاتے ہیں، لیکن اگر اس اختلاف کو اختلاف برائے اختلاف کرتے جائیں تو نتیجہ توڑ تک پہنچ جاتا ہے کہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، نقصان ہوتا ہے۔ اختلاف کا ہو جانا معیوب نہیں ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ اختلاف کو برقرار رکھنا، اس کو انا کا مسئلہ بنانا، ضد بنا لینا کہ بس میں جو کہہ رہا ہوں یہی ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا، تو یہ کسی بھی موقع پر قرآن و سنت کی روشنی میں یا اخلاقی طور پر بھی دیکھا جائے تو یہ اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا، یہ عیب ہے۔ تو اختلاف جب ہو جائے تو کیا کریں؟ اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ مختلف وجوہات ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک رائے دی، آپ کی رائے کو نہیں لیا گیا، اس پر عمل نہیں کیا گیا، آپ ناراض ہو گئے، جی میں نے تو کہا تھا ایسا کریں، میری بات نہیں مانی گئی۔ آپ نے رائے یہ سوچ کر کیوں دی
کہ میری رائے پر ہی فیصلہ ہو؟ پہلی تو غلطی یہ ہے. پھر آپ رائے دے رہے ہیں یا آپ فیصلہ سنا رہے ہیں کہ ایسا کر لیں. گجرانوالہ میں ہمارے ایک ساتھی ہوتے تھے جماعت میں، آج کل کسی پریشانی میں بیچارے، وہ جب رائے دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا تو ہم جملہ کہا کرتے ہیں جی میری ناقص رائے یہ ہے. وہ کہا کرتا تھا میری اعلیٰ رائے یہ ہے. وہ کہتا ہے صحابہ کے لیے رائے دینی ہے تو اس کو ناقص کیوں کہیں، اعلیٰ رائے یہ ہے. اسی انداز میں ایک ساتھی ہمارے جہلم کے تھے، وہ جب رائے دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے نا تو خطیب کی طرح وہ بڑے زوردار بازو ہلایا کرتے تھے یوں یوں. ایک بار حضرت حیدری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ہی کھڑے ہوئے، وہ رائے دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت نے کہا بھائی سٹیج سے اتر کر رائے دیں. کیا آپ رائے دے رہے ہیں یا تقریر کر رہے ہیں؟ تو رائے دیں، فیصلہ نہ سنائیں. اور یہ سوچ کر تبلیغی جماعت والے یہ چیزیں سمجھایا کرتے ہیں، یہ سوچ کر رائے دیں کہ یا اللہ میری اس رائے میں خیر ہے تو ان کے لیے اس کو بہتر فرما دے، نہیں ہے تو میری وجہ سے یا میری رائے کی وجہ سے جماعت کا نقصان نہ ہو. جب آپ یہ سوچیں گے تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ میں نے ایسے کہا تھا اور میں کتنی بار کہہ چکا ہوں میری مانتے نہیں لہٰذا میں آپ کے ساتھ نہیں چلتا. یا اور وجوہات ہوتی ہیں، بہت تفصیل ہے اس میں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم ناراض ہو جاتے ہیں. ان باتوں کو اگر غور کیا جائے نا تو گھروں میں جس طرح عورتیں ناراض ہوتی ہیں، ہم مرد اور مجاہد ہو کر کے اس ٹائپ کی باتوں پر ناراض ہوتے ہیں. یہ ہمارے شایان شان نہیں ہے. اچھا ناراض ہو کر کے کہتے کہیں جی ٹھیک ہے جی میں جا رہا ہوں جی، میرا جماعت سے کوئی تعلق نہیں. جائیں گے کہاں؟ یہ کتنا آسانی سے ہم جملہ کہہ دیتے ہیں جی میں جا رہا ہوں جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شذ شذ فی النار، جو اجتماعیت سے ٹوٹا وہ جہنم میں گیا. ہم اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے، بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں جی میرا کوئی تعلق نہیں جی میں جا رہا ہوں. یہ نہ کہا کریں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں مجلس میں تشریف فرما ہوتے، کسی حاجت کی وجہ سے اٹھ کر کے چلے جاتے، کوئی وضو کے لیے جا رہا ہے، کوئی کسی کام کے لیے جا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان صحابہ سے کہو کہ یوں محفل سے بغیر اجازت اٹھ کے نہ جایا کریں. حالانکہ وہ کوئی جماعت چھوڑ کے تھوڑی جا رہے تھے، کسی کام کے لیے گئے، وضو کیا واپس آ گئے، کوئی اور کام پڑ گیا کہ واپس آ گئے. اس کے باوجود اللہ نے حکم دیا میرے محبوب ان سے کہو کہ اجازت کے بغیر نہ جائیں. اب جب یہ حکم آ گیا تو صحابہ کرام اجازت لے کر کے محفل سے جاتے ہیں تو اللہ نے مزید اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ یہ جو کام کے لیے جا رہا ہے اور پوچھ کے جا رہا ہے، اجازت لے کے جا رہا ہے، اس کے لیے استغفار کرو. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جماعت کو یوں کہہ دینا کہ جناب بس میں جا رہا ہوں، یہ میرا کوئی تعلق نہیں، یہ کوئی آسان جملہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا قدم ہے. اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ مفادات کی وجہ سے، ضد اور انا کی وجہ سے. اگر ہم جماعت کے اندر آئے ہیں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اور ناموس رسالت، ناموس صحابہ اہل بیت کے تحفظ کے لیے، سادہ لفظوں میں کہ جماعت میں اگر ہم آئے ہیں صحابہ کی عزت کے لیے، آپ کو یہاں بٹھایا جائے تب بھی آپ نے کام کرنا ہے، آپ کو جوتوں والی جگہ پر بٹھایا جائے تب بھی آپ نے کام کرنا ہے. اور ایسا کام کرنے والے حضرت جنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے لے کر ابھی تک ہم 35-36 سالوں میں دیکھتے آئے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. انہیں جہاں بٹھا دیا، جو کام ذمہ لگا دیا، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا جی یہ میرے شایان شان نہیں ہے یا میری تو اتنی خدمات ہے، میرا اتنا کام ہے، مجھے کبھی یہاں کرتے ہو کبھی یہ کرتے ہو، میں نہیں چلتا آپ کے ساتھ. مقصود اللہ کی رضا ہے، صحابہ اہل بیت کی عزت مقصود ہے. تو کبھی بھی آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آئے گی جی کہ مجھے آج یہاں بٹھایا تو کل وہاں کیوں بٹھایا. اور یہ بات اس وقت آتی ہے کہ جب ہم اپنی ذات کو بیچ میں لے آتے ہیں، اپنی عزت کو لے آتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں میں کون ہوں. اور یہ جو جملہ کہا جاتا ہے نا جی فلاں صاحب کی بڑی خدمات ہیں جی، اچھی بات ہے، اللہ قبول کرے. کسی کی خدمات کو اس بنیاد پر سامنے رکھنا کہ اس کی ساری غلطیوں کو درگزر کر دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ چونکہ اس کے ساری غلطیوں کے باوجود چونکہ خدمات اتنی ہیں لہٰذا یہی ہمارے سر کا تاج ہے، تو یہ کوئی شرعی اصول نہیں ہے.
خدمات ہوں یا عبادات ہوں، اصول کی تابعداری سکھاتی ہیں۔ اصول کا ہر شخص پابند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء علیہ السلام کئی واقعات ہیں کہ آپ نے کوئی بات کہہ دی تو اللہ نے جبرائیل السلام کو بھیج کر فرما دیا محبوب رسول اپنی جگہ پر، اصول اپنی جگہ پر۔ آپ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے موقع پر فرمایا تھا نا کہ پیارے چچے، دشمن نے بڑا ظلم کیا، تیرے بدلے میں 70 کافروں کو قتل کروں گا، 70 کافروں کو قتل کروں گا۔ اب نبی علیہ السلام کا صدمہ تھا، دکھ تھا، تکلیف تھی، چچا کے 11 ٹکڑے سامنے پڑے ہوئے ہیں، آپ کے جذبات تھے، بشری تقاضے کے مطابق آپ نے فرمایا 70 کافروں کو قتل کروں گا۔ اللہ پاک نے جبرائیل السلام کو بھیجا اور فرمایا میرے محبوب سے کہو رسول اپنی جگہ، اصول اپنی جگہ، فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، ایک کے بدلے میں ایک ہوگا، 70 نہیں ہوں گے۔ مارنے تو کافر تھے نا، کوئی مسلمانوں کو تو نہیں مارنا تھا، لیکن پھر بھی اپنے محبوب کو کہہ دیا ایک کے بدلے میں ایک ہوگا، 100 نہیں ہوں گے۔ بدلہ لینے کا آپ کا حق ہے، ضرور لیں بدلہ۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اگر آپ صبر کریں گے تو یہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو بدلے کا کہا کہ آپ کا حق ہے بدلہ لیں، لیکن ایک کے بدلے میں ایک ہوگا، 100 نہیں ہوگا۔ اب یہ نہیں کہ چونکہ وہ امام الانبیاء ہیں، مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اب سے مقدس ہستی اللہ کے ہاں بھی کوئی نہیں، اللہ کی مخلوق میں بھی کوئی نہیں۔ آپ نے جو فرما دیا اللہ پاک اسی کا لحاظ رکھتے ہوئے کہہ دیتے چونکہ میرے محبوب نے کہا ہے، جو کہہ دیا بس ہو گیا۔ لیکن نہیں، جہاں اصول کی بات ہے وہاں محبوب سے بھی کہا گیا کہ میرے محبوب مقام آپ کا اپنی جگہ پر، عزت احترام اپنی جگہ پر، لیکن لما تحرم ما حل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، کہ آپ نے شہد کو بیویوں کی پسند ناپسند کی وجہ سے کہہ دیا کہ میرے اوپر حرام ہے، میں نہیں استعمال کروں گا، پر میں میری حلال کی ہوئی چیزوں کو آپ حرام نہیں کر سکتے۔ اب یہاں دیکھیں یہ باتیں اصول کی ہیں، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور وہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ اللہ کی طرف سے تکلیف آئی حضرت علی کی آنکھوں میں، آپ تکلیف میں آ گئے، حضور نے اپنا لعاب لگایا، اللہ نے شفا دے دی کہ میرے محبوب کا لعاب ہے نا، میرا محبوب چاہتا ہے کہ ان کو شفا مل جائے، اللہ نے شفا دے دی۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں، لیکن جہاں اصول کی بات ہے وہاں رسول بھی اصول کا پابند ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، 2-4 دن جماعت میں گزار لیے، تھوڑا سا کام کر لیا، کسی منصب پر آگے کوئی پروٹوکول مل گیا، اور آج کل کے دور میں خاص کر تصویر بنا لی قیادت کے ساتھ۔ اب کہتے ہیں بھئی تیری کیا حیثیت ہے، تو کون ہے، تو کون ہے، اور تجھے پتہ نہیں اصل تو میں ہی ہوں۔ تو یہ عبادات یہ خدمات کی بنیاد پر کام نہیں ہے، کام ہے اصول کی بنیاد پر۔ ورنہ عبادات 650 سال کی عبادت کرنے والے کے بھی دماغ میں اتنا گھمنڈ آ گیا تھا، اتنا غرور آ گیا تھا کہ اللہ نے اس کو کہا اسجدوا لآدم، یا آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے بھی کہا تھا جی کیوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ کو پتہ نہیں میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، اس کے آگے میں سجدہ کروں۔ یہ جو دماغ میں خرابی آتی ہے نا مناصب کی، عہدوں کی، اس کو ذہن سے نکالیں۔ جب ہم کہتے ہیں ہم صحابہ کے غلام ہیں، صحابہ کے نوکر ہیں، تو غلام بن کر کے دکھائیں نا، چودھری کیوں بنتے ہیں؟ غلام بن کر کے دکھائیں نا، اس کے ٹھیکیدار کیوں بنتے ہیں؟ چوکیدار بن کر کے دکھائیں نا۔ تو اللہ کی رضا مقصود ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی عزت مقصود ہے، اپنی عزت مقصود نہیں۔ تو آپ ایسے دوستوں کو دیکھیں گے پرانے ہوں یا نئے ہوں، ان کو جہاں جس وقت ڈپٹی لگا دی جائے اسی کو سعادت سمجھتے ہیں کہ میں نے صحابہ کے لیے کرنا ہے، کہ اللہ کی رضا مقصود ہے۔ مثال کے طور پہ مولانا اشفاق صاحب ہیں، ایک بہت بڑا جلسہ کرتے ہیں، بزرگ بیٹھے ہمارے عبد الرحمان صاحب، پرانے حضرات میں سے بہت سارے دوست بیٹھے ہوں گے، بہت بڑا جلسہ کرتے ہیں کہ جناب دنیا دیکھے اور کہے جی کوارٹ میں فلاں نے لوگ حد کر دی، جناب بہت بڑی کانفرنس کرائی، بڑے علماء، بڑے بیانات ہوئے، بڑی تقریریں ہوئی، لیکن دل میں مقصد یہ ہے کہ لوگ کہیں جی بڑا کام کر رہے ہیں، بالکل فارغ ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ دوسرا شخص ہے، اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ یہاں مسجد میں صحابہ کے غلاموں نے آ کر بیٹھنا ہے، کنونشن ہونا ہے،
میں جھاڑو لے کر کے اس جگہ کو صاف کر دوں تاکہ یہ مہمان آرام سے بیٹھ سکے، ان کے جوتے میں ذرا باہر جا کے سیدھے کر دوں، تو یہ نجات کے لیے بہت بڑا عمل ہے۔ ہمارے پشاور میں جس دور میں میں ادھر تھا، میں نام نہیں لیتا، ایک صاحب نے بڑی خدمت کی، جماعت کی قیادت کی، 2 فونیں تھی، جو جاتا بیٹھ کر وہ PTCL فون استعمال ہو رہا ہے جی، چل رہا ہے جی، چل رہا ہے۔ کھانے جس کارکن کا گھر اس گلی میں تھا وہ بھی اس کے گھر میں کھانا کھا کر اپنے گھر جاتا تھا۔ ہم نے کئی بار اس کو کہا کہ یار ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے لیکن تھوڑی خدمت کو محدود رکھو، کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، یہ تو بالکل آپ نے لنگر بنا دیا، جو آ رہا ہے جا رہا ہے کھا رہے ہیں۔ میں کہتے جی میں خدمت جی خدمت جی خدمت جی۔ 3-4 سال کے بعد الیکشن کا دور آ گیا۔ الیکشن کے دور میں جماعت نے مقامی طور پہ فیصلہ کیا کہ بھی کوئی امیدوار ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ اس وقت یہ جماعت اتنی سیاست میں نہیں تھی، آج کل تو ہر ایک امید سے ہے نا، بس الیکشن کا دور آنا چاہیے، سارے امید سے ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی جماعت کی بربادی کا سبب ہے۔ تو انہوں نے کہا جی، باقیوں نے کہا جی فیصلہ کریں جی، یہ کھڑا ہونا چاہیے کہ وہ پرانے ساتھی کچھ علماء تھے، ان کے متعلق اعلان ہوا بھئی ان میں سے ان کو یا ان کو امیدوار بنانا چاہیے۔ اب وہ صاحب بول پڑے، اس نے کہا جی میں جڑیاں 4 سالہ خدمت کی تھی میرا کیا بڑھ سی بھئی، آپ نے خدمت، اس نے اپنے منہ سے کہا، اللہ اسے بھی جزائے خیر دے، اس کی خدمت قبول کرے۔ انسان ہے، کمزوری ہوتی ہے، میں برا کہنے کے لیے نہیں، آج کل پتہ نہیں وہ کہاں ہوتے، مجھے پتہ نہیں ان کا۔ اس نے اپنے منہ سے کہا، اس نے کہا جی میری ساری خدمت کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کی جماعت میں آیا تھا کہ یہ جماعت بڑی کارکن ہے، بڑے اس کا نام ہے، بڑا تذکرہ ہے اس کا، تو چلو اس میں شامل ہو جاؤ، اور الیکشن آئے گا تو ووٹیں ملے گی، میں MP بن جاؤں گا، میں تو اسی لیے آپ کی خدمت کرتا رہا۔ اس نے اپنے منہ سے یہ جملے کہے، لیکن آج وہ نہیں ہے، نظر ہی نہیں آ رہا کہیں بھی۔ اور جو غریب کارکن بیچارہ، میں ایک بار ٹیکسلا کی بات ہے بیان کر کے جانے لگے، ساتھیوں نے کہا جی کہاں ہم کارکن ہیں، تھوڑی دیر آپ رک جائیں۔ میں رک گیا، تھوڑی دیر ہوئی، پھر 10 منٹ میں نے کہا یار کون سا VIP آدمی ہے جس کے لیے آپ مجھے لیٹ کر رہے ہیں، میں نے آگے کی سفر کرنا ہے۔ تو اتنے میں ایک میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے ایک لڑکا آیا باہر سے، انہوں نے کہا جی یہ آگے جی سے۔ میں نے کہا بڑی VIP شخصیت ہے، آپ نے لیٹ بھی کروایا، ٹھیک ہے کارکن ہوگا بس میں۔ انہوں نے کہا جی یہ غریب آدمی ہے، جھگی جانتے ہیں نا۔